یاد رکھیں نظر بد برحق ہے اور 99% نظر بد صرف اور صرف حسد کی وجہ سے لگتی ہے۔ اب حسد کا کیا علاج ہے، کیا پہچان ہے، یا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ حسد سے محفوظ رہیں، یا حسد کی وجہ سے اگر آپ پہ نظر بد موجود ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں اور کیا علاج ہے؟ تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ القلم آیت نمبر 51 یعنی کہ 51 میں بھی اللہ پاک نے حسد کا کچھ ذکر یوں کیا کہ اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہ فرماتا تو کافر اپنی نگاہوں کے وار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کر دیتے۔ عزیز دوستو، حسد کا وار کچھ یوں ہے کہ جس کا علاج قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تم حسد سے میری پناہ طلب کرو، میں تمہیں اس سے بچاؤں گا۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ یاد رکھیں انسان بہت زیادہ بے صبر ہے، انسان کو ہر چیز چاہیے، جلد سے جلد چاہیے، اور بعض دفعہ اس جلد بازی کے اندر وہ حسد بھی کرتا ہے۔ یار اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، یار صرف میں ہی ہوں جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ وہ شکل سے بھی ایسا ہے، اس کی تو حرکتیں بھی ایسی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھو اس کے پاس یہ چیز ہے، میں اتنا اچھا ہوں، میں اتنی اچھی ہوں، میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ تو عزیز دوستو، اسی چیز کو ہم لوگ عام زبان میں حسد کہتے ہیں۔ اللہ پاک جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک رہے تھے، ابھی تک روح صرف ان کی گردن تک ہی پہنچی تھی، تو انہوں نے جنت میں پڑے ہوئے پھلوں کو دیکھا اور انہیں کھانے کی خواہش کی۔ جیسے ہی روح ان کی بازوؤں تک پہنچی تو انہوں نے فوراً ہی آگے لپک کے ان پھلوں کو اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی تک روح ان کی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی، تو وہ وہاں سے گر گئے۔ اسی پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان بہت زیادہ بے صبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے، جب کوئی شخص دوسرے شخص کے پاس اپنے سے زیادہ نعمتیں، اپنے سے زیادہ خوشیاں، اپنے سے زیادہ کامیابی دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں حسد اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہی حسد اور نفرت اس کی آنکھوں کے ذریعے اگلے انسان میں اترتی ہے، اور اسی چیز کو ہم نظر بد کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی نعمتوں کو، اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو، کیونکہ جس انسان کے پاس وہ نعمت، وہ چیز، وہ کام نہیں ہے، وہ تم سے حسد کر سکتا ہے، اور حسد ہی نظر بد ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر حسد کی نظر بد موجود ہو تو اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں؟ تو یاد رکھیں حسد سب سے زیادہ 3 چیزوں کے اوپر ہی لگتی ہے۔ 1 آپ کے رشتے پہ، 2 آپ کے کاروبار، آپ کے پیسے پہ، اور 3 آپ کے چہرے یا آپ کے جسم پہ۔ اگر اچانک سے آپ کے کاروبار میں آپ کو بہت زیادہ نقصان شروع ہو جائے، یا اچانک سے آپ کا عہدہ، آپ کی نوکری آپ سے چھن جائے، یا اچانک سے شوہر یا بیوی یا گھر میں رشتوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، یا آپ کے چہرے پہ پلاہٹ آ جائے، یا چہرہ اچانک سے چہرہ خراب ہونا شروع ہو جائے، بالوں کا گرنا، حد سے زیادہ بالوں کا گرنا شروع ہو جائے، جسم ایک دم سے بھدا ہونا شروع ہو جائے، یا بہت زیادہ موٹا ہونا شروع ہو جائے، یا بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جائے، آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں اور ڈاکٹر کو آپ کی بیماری کی سمجھ نہ آئے، جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ اپنے ہی کوئی لادہ بیماری بتائے، میڈیسن بھی لیں، ٹریٹمنٹ بھی کروائیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بیماری ختم نہ ہونا۔ اب آپ پہ حسد کا وار موجود ہے یا نظر بد کا وار موجود ہے، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے آپ نے سورہ القلم آیت نمبر 51 وَإِن يَكَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اس آیت کا اپنے پہ 7 مرتبہ اس آیت کا اپنے پہ دم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ یاسین آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کا دم آپ نے 7 مرتبہ کرنا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھنی ہے۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو کر لیں، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے یا نمی والی پھونک ہو، ان دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں،
انشاءاللہ آپ کے اوپر سے حسد کا بار مکمل طور پہ ختم ہوگا، اور یہی دم ایک پانی کے گلاس پہ کر لیں اور وہ پانی اپنے گھر کے تمام کونوں پہ چھڑک دیں۔ کاروبار ہے، دکان ہے، تو ان کونوں کے اوپر بھی چھڑک دیں، اور اگر آپ کو جاب کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پانی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ روز یہ عمل کریں، 7 دن کے اندر اندر آپ کی نظر بد مکمل طور پہ ختم ہوگی، اور جب بھی آپ میں ایسی مشکلات یا ایسے سمٹمز نظر آئیں تو اس دم کو پھر سے شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حزی یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔